ہم کو ہٹانا محال ہے، فرش ادا سے ہم کو ہٹانا محال ہے، ہم حادثوں کے ذیل میں پیدا نہیں ہوئے، یہ فرش ادا سے ہم کو ہٹانا محال ہے، ہم حادثوں کے ذیل میں پیدا نہیں ہوئے، ایک بات ہے خدا ہے نبوت کے سامنے، ایک بات ہے خدا ہے نبوت کے سامنے، ہم لوگ اتفاق سے شیعہ نہیں ہوئے۔ ہم کو ہٹانا محال ہے، ہم ہاتھ کھول کے ذیل میں پیدا نہیں ہوئے، ایک بات ہے خدا ہے نبوت کے سامنے، ہم لوگ اتفاق سے شیعہ نہیں ہوئے۔ ہمیں کرب و بلا یہ ماتم کی صدا، کفن کے ساتھ رکھ دینا لحد میں، کفن کے ساتھ رکھ دینا لحد میں، ہمیں خاطر شفا، ہمیں خاطر شفا، ہمیں کرب و بلا یہ ماتم کی صدا، یہ ماتم کی صدا، ارضا شبیر کی مرنے نہ دے گی، ارضا شبیر کی مرنے نہ دے گی، دعائے سیدہ، دعائے سیدہ، کرب و بلا یہ ماتم کی صدا، عالم کے سائے میں آ جا کے تجھ کو، عالم کے سائے میں آ جا کے تجھ کو، ہرے جہان بلا یہ ماتم کی صدا، میں دنیا سے چلا جاؤں گا لیکن، میں دنیا سے چلا جاؤں گا لیکن، مجھے میری ادا کرب و بلا یہ ماتم کی صدا، جو چاہو زندگی جاؤ نجف میں، جو چاہو زندگی جاؤ نجف میں، علی کی خاک پاک، علی کی خاک پاک، ہمیں کرب و بلا یہ ماتم کی صدا، یہ
ماتم کی صدا کے لیے ایک فرمائش کے پھر 3 یا 4 شعر پیش کروں گا اور اس کے بعد دیگر فرمائشی کلام پیش کروں گا. آج جو ماحول بنا ہوا ہے کہ قلم کے پابندیاں، تازیوں کے پابندیاں، اور ایسے کچھ لوگ افسوس ہے کہ ہمارے اندر بھی شامل ہیں، لیکن پردہ غیر میں حسین کا ایک اصل بغاؤ باقی ہے. وہ یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس امام زمانہ کی ابتدا وہ میں پیش کر رہا ہوں کہ امام حسین کے عزاداروں سے کیا کہہ رہے ہیں. سماعت کرنا. ذکر شبیر کو فتووں سے دبانے والے کتنے نادان ہیں سورج کو چھپانے اور غیب سے آتی ہے ابھی یہ صدائیں قائم. ماتم شہ نہ رکے، ماتم شہ نہ رکے، ہم ہیں بچانے والے. اب سزا کما کرنا ہے. امام زمانہ کہہ رہے پردہ غیب سے پردہ غیب سے آ رہی ہے صدا میرے شیعوں میں ہوں حجت کبریا. دور آخر ہے ہوشیار رہنا ذرا دیکھو چھوٹے نہ دامان کر دو بڑا. خون روتا ہوں میں جیسے مظلوم پر تم بھی اپنے لہو کو بہاتے رہو. ارے خون روتا ہوں میں جیسے مظلوم پر تم بھی اپنے لہو کو بہاتے رہو. میری اشکوں سے رکتے نہیں اشک غم، میری آنکھوں سے رکتے نہیں اشک غم، پھول اشکوں کے تم بھی چڑھاتے رہو. بغیر غیب سے آ رہی ہے صدا میرے شیعوں میں ہوں حجت کبریا. دیکھو چھوٹے نہ دامانے کر دو بلا دورے آخر ہے ہوشیار رہنا ذرا دیکھو چھوٹے نہ دامانے کر وہ بلا. جس کو پرچم کی تعداد کرنے لگے، جس کو پرچم کی تعداد کرنے لگے یہ سمجھنا علم سے اسے بیر ہے. جس کو پرچم کی تعداد کرنے لگے یہ سمجھنا علم سے اسے بیر ہے. ہم آپی تلافی دکھاوا ہے ہم آپی تلافی دکھاوا ہے لاکھ اپنوں میں ہو پھر بھی وہ غیر ہے.
بلا اور آخر ہے ہوشیار رہنا ذرا دیکھو چھوٹے نہ وہ بلا وہ خلاف ولایت لگے بولنے ان میں جن کے شامل ہے کہنے ایمان شامل ہے کہنے ایمان وہ خلاف ولایت لگے بولنے ان میں جن کے شامل ہے کہنے ایمان شامل ہے کہنے ایمان ارے کل یہی نوش کر کے پلے اور بڑے اب تبرک انہیں لگ رہا ہے ہر ازاداروں کے تاجران محرم بہت ہو گئے بیچ کھائیں گے ایمان ازاداروں کے تاجران محرم بہت ہو گئے ارے میری خواہش کے ہر گھر سے اٹھے علم وہ یہ کہتے ہیں پرچم بہت ہو دیکھو چھوٹے نہ دامان کر وہ بلا آخر ہے ہوشیار رہنا ذرا دیکھو چھوٹے نہ دامان کر وہ بلا بیچ کھائیں گے ایمان ازاداروں کے تاجران محرم بہت ہو گئے میری خواہش کے ہر گھر سے اٹھے علم وہ یہ کہتے ہیں پرچم بہت ہو گئے غیب سے آ رہی ہے صدا میرے شیوں میں روح جیسے کبریا آخر ہے ہوشیار رہنا ذرا نہ دامان کر وہ بلا آخر ہے ہوشیار رہنا ذرا دیکھو چھوٹے نہ دامان کر وہ بلا آؤں گا ذوالفقار علی لے کے جب آؤں گا ذوالفقار علی لے کے جب آؤں گا ذوالفقار علی لے کے جب پھر یہ دیکھوں گا ہے کس کے فتوے میں ارے میرے سینے میں ہے جوش عباس کا میرے کاندھے پہ ہوگا اسی کا
دشمنان ادائے حسین، سن لو اے دشمنان ادائے حسین، تم کو پہناؤں گا ذلتوں کا کفن۔ پہناؤں گا ذلتوں کا کفن۔ میں محاذ ادا کا علمدار ہوں، میں محاذ ادا کا علمدار ہوں، ہے میری فوج ہر ماتمی انجمن۔ میری نظروں میں ہے، میری نظروں میں ہے، خاک میں ان کے فتنے ملاؤں گا میں۔ ایک فتنہ گر میری نظروں میں ہے، خاک میں ان کے فتنے ملاؤں گا میں۔ ارے میرے شیعوں نہ مایوس ہونا کبھی، میرے شیعوں نہ مایوس ہونا کبھی، جب بھی مجھ کو پکارو گے پتھروں کا کلیجہ بھی پھٹ جائے گا، پتھروں کا کلیجہ بھی پھٹ جائے گا، وہ مصائب سناؤں گا دل سوز میں۔ پتھروں کا کلیجہ بھی پھٹ جائے گا، وہ مصائب سناؤں گا دل سوز میں۔ ارے وہ جو جھکتے نہیں ہے علم دیکھ کر، وہ جو جھکتے نہیں ہے علم دیکھ کر، گردنیں ان کی ناپوں گا ایک روز۔ زندہ باد ایسی ماؤں کو کہتا ہوں میں، زندہ باد ایسی ماؤں کو کہتا ہوں میں، پالتی ہے جو بچے بلا کے لیے۔ زندہ باد
ایسی ماں کو کہتا ہوں میں پالتی ہے جو بچے دلا کے لیے. ارے اپنے مقصد پہ رکھنا ہے تم کو نظر, اپنے مقصد پہ رکھنا ہے تم کو نظر, تم تو پیدا ہوئے ہو آزاد. بچے مانگو دعا حکم دے دے خدا, کربلا میں چڑھائیں گے اپنا لہو. بچے مانگو دعا حکم دے دے خدا, کربلا میں چڑھائیں گے اپنا لہو. ارے مجھ کو آ جانے دو پردائے غیب سے, مجھ کو آ جانے دو پردائے غیب سے, ساتھ مل کر بہائیں گے اپنا لہو. پردائے غیب سے آ رہی ہے صدا, میرے شیوں میں نور جیسے ٹکڑیاں. سچا جلائے زینب نے کہا اونو محمد میرے آئے, ارے قربانی گئی کوئی میری گود ملائے. ارے روئی نہیں ماتم نہ کیا, پیار تو کر لوں اے بھائی, اجازت ہے انہیں آج کو رو لوں. جیسے ہی ادا خانے میں اکبر کا سرایا, آزاداروں بچپن سے پالا تھا جناب زینب نے جناب اکبر کو جب بھی کسی نے آ کر کہا کہ تیرے انہوں محمد کا بڑا دکھ ہے, شہزادی زینب نے کہا یہ کسی اور سے کہوں, میرا تو اکبر تھا, میرا بیٹا تو میرا اکبر تھا. آزاداروں کربلا کی تپتی ہوئی دھوپ, مظلوم اس کے مظلوم علی اکبر کا سلام آخر, کیا بتا ہو علیکہ منی السلام, علیکہ منی السلام. اس صدا کا سننا تھا کہ حسین بے قرار ہو کر مقصد کی طرف چلے, کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں اور صدائیں دیتے ہیں, اے علی اکبر, اے میرے نور نظر, کہاں ہو, بابا کو آواز ہو. ایک مرتبہ علی اکبر کے چڑھانے کی آواز سنی, ضعیف باپ میں چلنے کی طاقت نہ رہی, زمین کربلا پر گھٹنوں اور کوہنیوں کے بل چلتے ہوئے علی اکبر کے قریب پہنچے. علی اکبر کا سر اپنے دان پہ رکھا, کہا اے میرے بیٹوں والے, اے میرے نور نظر, بابا سے باتیں کرو, بابا سے باتیں کرو. اکبر خاموش ہے, علی اکبر خاموش ہے. علی اکبر کا ہاتھ سینے پہ دھرا ہے. مولانا نے پوچھا بیٹا اکبر سینے میں درد ہے؟ اب جو علی اکبر کا ہاتھ سینے سے ہٹایا تو دیکھا نیزے کی ٹوٹی ہوئی علی سینے میں پیوست ہے. نیزے کی علی کو
کو کھینچنا چاہا نہ کھینچ سکے. ایک مرتبہ گھٹنوں کو زمین کربلا پہ ٹیکا, بائیں ہاتھ علی اکبر کے سینے پہ, دایاں ہاتھ میں بیٹی علی پہ, نجف کی طرف رخ کیا. یا علی کہہ کر اپنے بیٹے کی علی نکالی. تو اس کے ساتھ علی اکبر کا دل, حسین کا جگر, زینب کی کمائی, سکینہ کے آنسو, سبرا کا افتخار, لیلا کے ارمان, آواز حسین, انا للہ و انا الیہ راجعون. جیسے ہی اذان خانے میں اکبر کا سرایا, زینب نے چلے اولو محمد کو ہٹایا. آغوش سے بھابھی کی سر برگا اٹھایا. ارے چلائی میرے لال ذرا کے تو کھولو, ارے تمہرا کے لیے کوئی پیغام تو بولو. ایک چاند کا سریایا کے جو خون میں سر ہے, ایک چھوٹے سے سید کا جو سر سامنے آیا. مشکوں سے مانے علی اصغر کا دھلایا. ہر بیوی نے اس سر کو کلیجے سے لگایا. ارے رو رو کے سکینہ کو صدا دیتی تھی مادر, ارے آجا تمہیں ڈھونڈ رہا ہے علی اصغر. سریایا وہاں جب بنی ہاشم کے کمر کا, روتے ہوئے ہر بیوی نے دکھڑا یہ سنایا. آزادہ رخ کربلا میں جب کوئی شہید ہوا, غریب حسین نے دونوں ہاتھ رکھے سر پہ, منہ کیا مدینے کی طرف. نانا میرا حبیب مارا گیا, نانا میرا ہو مارا گیا, نانا میرا جون مارا گیا. وہی شہید ہے مولا غازی. مولا غازی دن سے زمین پر آئے, غریب نے سر پہ ہاتھ نہیں رکھے, مدینے کی طرف منہ نہیں کیا. غریب حسین نے دونوں ہاتھ رکھے کمر پہ, منہ کیا نجف کی طرف. بابا میرا غازی مارا گیا, بابا میری کمر ٹوٹ گئی. جب بنی ہاشم کے کمر کا, روتے ہوئے ہر بیوی نے دکھڑا یہ سنایا. رضا اس بندی بیٹھ کو سماعت فرمائیے گا. دیکھیے اور محمد کے سر جناب زینب نے لے لیے, جناب قاسم کا سر بی بی پروان نے لے لیا, جناب ازغر کا سر بی بی رباب نے لے لیا. حضرت اس کی بیٹھ سماعت فرمائے. مولا پاک کا سر کہاں تھا؟ سریایا وہاں جب بنی ہاشم کے کمر کا, روتے ہوئے ہر بیوی نے دکھڑا یہ سنایا. اے زمین چادر تو بہت دیر میں آیا, اور یہ دیکھ کے ہر بیوی کا سبھی چاپی جگر تھا کہ پہلو میں علام تیری
لوٹے ہوئے اسباب میں جو چیزیں ملی تھی، آخری پر نظر ڈالو، لوٹے ہوئے اسباب میں جو چیزیں ملی تھی، سادات سے یہ شام غریبہ میں چھینی تھی، سر خون میں دو بالیاں بھی ان میں رکھی تھی، جس کو واقع کربلا کے بعد کسی نے بابا کا غصہ نہیں کیا، بس تماشے کیے، آبیانے کیے، گھٹیاں تھی، بچی کو کسی نے باپ کا غصہ نہیں کیا۔ دو سے 4 سال تک دن کتنا ہوتا ہے؟ ہمارے بچیاں ہیں، 4 سال کی بچی سوئی ہوئی تھی شام کے زندان میں، اچانک آدھی رات کو آنکھ کھلی، پھوپھی اماں کے قریب گئی، دونوں ہاتھوں کو دامن میں ڈالا، کہا یا اماں گیرینا بھی، اماں میرا بابا کہاں ہے؟ شہزادی زینب نے کہا سکینہ تمہارے بابا یہاں کہا؟ بابا کربلا شہید ہو گئے، پھر شام آ گیا۔ بچی نے کہا نہیں کیونکہ اماں میں نے ابھی بابا کو دیکھا تھا، بابا ابھی آئے تھے، بابا نے مجھے سینے پہ سلایا تھا، بابا نے مجھے گودی میں سلایا تھا، بابا مجھ سے کہہ رہے تھے سکینہ میرے پاس آ جا، میں بہت اداس ہوں۔ اور دادارو ایمان سے بتاؤ، شام کا زندان، آدھی رات، یتیم بھتیجی اور فرمائش مجھے بابا چاہیے۔ بہت دنیا کی علی کی بیٹی نے اس رحیم کے محل میں رونے کی آواز دی، اس نے سپاہی سے کہا جاؤ بچی کو باپ کا سر دے دو۔ اور دادارو اس سپاہی نے بطول کا بیٹا سمجھ کر غریب کی زلفوں میں ہاتھ ڈالے، امام حسین کا سر لے کے مولا سجاد کے پاس پہنچا۔ دادارو مجھے نہیں پتا سر کو کس طرح اٹھایا تھا، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ مولا سجاد نے دیکھا تو دیکھ کر کہا اگر اٹھانا نہیں آتا تھا تو مجھ سے کہہ دیتا، اس کا ایک بار پوچھا تھا، اس کی بات نہیں کرے کی موسم کرتی تھی۔ بہن کے سینے پہ رکھا، معصومہ کے کان پر لے گئے، کہا بہنا کے کھولو بابا ملنے آیا۔ اولاد والو ایمان سے بتاؤ، سالوں بعد باپ ملنے آیا ہے، بچی نے آنکھیں کھولی تو دیکھا باپ کا کٹا ہوا سر ہے۔ پہلا جملہ کہا بی بی سکینہ نے، شام میں زندان میں سرکرا آیا، بی بی سکینہ کہتی ہے بابا اپنا اپنا اتر کر ہے، کل تک میں تیرے سینے میں سوتی تھی، آج تو میرے سینے پہ سو گیا۔ 3 بہن کی بچی نے تین بہن کیے بچی نے، پہلا بہن کیا بابا آپ کی داڑھی پہ پھول سے دیدار کس نے کیا؟ غریب حسین نے آنکھیں نہیں کھولی۔ بچی نے دوسرا بہن کیا، کہا بابا مجھے اس عمر میں یتیم کس نے کر دیا؟ غریب حسین نے آنکھیں نہیں کھولی۔ بچی نے تیسرا بہن کیا، کہا بابا جو آپ نے عید والے دن دیے تھے نا وہ شیور چھین کے لے گیا۔ بچی کو عید بڑی پیاری ہو گئی۔ بچی نے کہا بابا جو آپ نے عید والے دن دیے تھے نا وہ شیور چھین کے لے گیا۔ غریب نے آنکھیں نہیں کھولی۔ بچی نے بڑے پیار سے اپنے بابا کی داڑھی کے نیچے ہاتھ رکھے، کہا وہ میرے بے وطن بابا، وہ میرے مظلوم بابا، وہ میرے بے کفن بابا۔ بابا آپ نے شب عاشور کہا تھا نا سکینہ پھوپھیوں کو تنگ نہیں کرنا، یہ آپ کی تینوں بہنیں سامنے بیٹھی ہیں، بابا ان سے پوچھ لیجیے 1600 میل کے سفر میں میں نے ان سے پانی نہیں مانگا، میں نے ان سے کھانا نہیں مانگا، میں نے ان سے اجازت نہیں مانگی، میں نے ان سے ڈیرا نہیں مانگی، مجھے تازیانے لگے میں نے شکایت نہیں کی، مجھے تماشے لگے میں نے شکایت نہیں کی، مجھے گھوڑے سے باندھ کر دوڑایا گیا میں نے شکایت نہیں کی، مجھے اونٹ پہ تنہا باندھ دیا گیا میں نے شکایت نہیں کی۔ وہ میرے مظلوم بابا، وہ میرے بے کفن بابا، وہ میرے بے وطن بابا کا واسطہ بابا ایک مرتبہ آنکھیں کھولو اور ایک مرتبہ آنکھیں کھول کے مجھے دیکھو اور مجھے دیکھ کر بتاؤ آپ نے 56 برس کی زندگی میں کوئی 4 برس کی بچی دیکھی ہے جس کے پاس
مولا سجاد کی آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سادہ دارو زندان میں شور تھا، بھائی سکینہ، بھائی سکینہ، بھائی سکینہ، ہر بیوی کے راستے چلا، بھائی سکینہ، بھائی سکینہ۔ بس ایک بیوی تھی جو دیوار سے سر لگائے کہہ رہی تھی، واہ قسمت واہ قسمت، ارے میرا افضل سربراہ میں سو گیا، میری سکینہ زندان میں سو گئی، میں مدینہ جا کر کیا کروں گی سجاد؟ لوٹے ہوئے اسباب میں جو چیزیں ملی تھی، سادات سے یہ شام غریبہ میں چھنی تھی، کل کونے میں دو بالیاں بھی ان میں رکھی تھی، اے سرور و ریحان عزاداری شیخ کا تھا پہلا خانہ، سروں سے جو سجا تھا، آئے برباد ہوئے، آئے کے